یہ الگ بات ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس کا اندازہ نہیں رہتا. جی اب اونچائی پہ پہنچ جاتے ہیں. جی اب یہ بتائیے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ جو بیسک آپ کی جو بیس ہیں، جو آپ کی روٹس ہیں، وہ آپ کے اسکول سے ہی بنتی ہیں، رائٹ؟ اور جو آج کے اسکول جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو ہوٹلز ہیں، میں تو انہیں ہوٹلز ہی کہتی ہوں. پیسے آپ کوئی اور ہی بیس بن رہی ہے. میں وہی آپ سے مطلب آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. جب بچے روٹس میں آپ کی، ہم نے بچوں کے روٹس میں یہ سب ڈال دیا، وہ یہی دیکھ رہے ہیں، وہ ڈرگس دیکھ رہے ہیں، وہ صرف تعلقات قائم کرنے کی حد تک دیکھ رہے ہیں، پڑھائی تو ہے ہی نہیں، ان کو صرف ڈگریز کے پیچھے بھگایا جاتا ہے. یہ ڈگری لے لو، یہاں سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تعلیم کچھ نہیں ہے، اصل تربیت کچھ نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں بڑے اعلیٰ حکمران ملیں گے؟ کون ہے ان تمام باتوں کا ذمہ دار؟ اگین آپ کی بات درست ہے، اس سے ایگری کرتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تصویر کا ایک رخ یہ ہے جو آپ بتا رہی ہیں، اور ہمیں معاشرے میں نظر بھی آ رہا ہے، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. مثال کے طور پہ پہلے آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ آج اسٹوڈنٹ کو کلائنٹ سمجھا جاتا ہے، یونیورسٹی کے اندر کلائنٹ سمجھا جاتا ہے. اور بلیو می دس از دا ورڈ ایگزیکٹلی بینگ یوزڈ بائی دا پروفیسرز اینڈ دا ایڈمنسٹریشن ان دا یونیورسٹیز. یس ایگزیکٹلی. مجھے یہ لوگ سن رہے ہیں، میرے کولیگز کئی سارے اس وقت سن رہے ہوں گے اور سنیں گے، وہ اس بات سے ایگری کریں گے. کچھ روز پہلے ہم ایک جو ہے وہ ٹریننگ میں موجود تھے، تو وہاں پہ ہمیں باقاعدہ زور دے کے یہ بات بتائی گئی جی کہ آج کل کا بچہ آپ کا کلائنٹ ہے، آپ نے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. پھر جیسے ہم ایڈورٹائزنگ پڑھاتے ہیں نا جی کہ آپ نے پہلے اٹینشن سیک کرنی ہے، پھر جب اپنی اٹینشن گریب کر لی اس کو ریٹین کرنا ہے، پھر جو ہے وہ اپنی اوپینین چینج کرنی ہے، پھر جا کے اس کے ایکشن میں تبدیلی آئے گی. تو دس از دا اسٹریٹجی بینگ اڈاپٹیڈ بائی دا یونیورسٹیز ناؤ. I mean they have become businesses. آپ نے ہوٹل کا لفظ یوز کیا تو میں ذرا مہذب لفظ یوز کر دیتا ہوں کہ بزنسز بن گئے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. جبکہ جو جامعات ہوا کرتی ہیں، جو تعلیمی ادارے ہوا کرتے ہیں، وہ تربیت کیا کرتے ہیں. اب اس کی ذرا میں آپ کو دوسری جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے اساتذہ میری طرح بڑے کنونشنل ہیں، ٹریڈیشنل ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، یعنی جو تعلیم اور تربیت کی بنیاد ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ڈسکریج کیا جاتا ہے یا کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ان اداروں کو جو تربیت پہ فوکس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں ہی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے اندر جو ہے وہ طالبات اور طلباء کے لیے جو ہے وہ الگ الگ سیکشنز موجود ہیں، ان کو اس لحاظ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو وہاں سے خبریں آتی ہوئی پتہ کیا محسوس ہوتی ہیں کہ جی وہاں پہ بچوں کو سنب کیا جاتا ہے، بچوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے، بچوں کو فریڈم نہیں ہے. تو یہ دو ایکسٹریم میں بات چلی جاتی ہے. اگر فریڈم ہے تو پھر وہ باتیں ہیں جن کی طرف آپ جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں. فریڈم، ایبسولوٹ فریڈم اینڈ وداؤٹ ٹرینڈ جو فریڈم ہے بچوں کی، وہ بچوں کو ان راستوں کی طرف لے کے جاتی ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور جو ہمیں معاشرے میں پھر نظر آ رہا ہے. اور پھر جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو آج آپ یہ دیکھیے، میں اسکول کا آپ نے اشارہ کیا، ہمیں ہمارے اساتذہ جو ہے وہ پنش کیا کرتے تھے فزیکلی بھی، اور ہماری تربیت بھی کیا کرتے تھے. آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیے کہ کیا آج کے استاد کو بچے کو پنش کرنے کی اجازت ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مار ہونی چاہیے، فزیکلی مار ہونی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ مار نہیں پیار کہہ کے اور پھر اس طرح کے اور سلوگنز دے کے ہم نے خود جناب استاد کا جو کردار ہے، اس کی جو انفلوئنس ہے بچے کی لائف کے اندر، وہ ہم نے نکالا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے فرسٹ ایئر کے ایگزام کسی وجہ سے نہیں دیے تو میرا استاد، اسکول کا، کالج کا نہیں، استاد کو، جب میرے استاد کو پتہ چلا تو ہی ٹریولڈ آلموسٹ 2 کلومیٹر بائی فٹ ٹو ریچ ٹو می، اور مجھے آ کے انہوں نے یہ کہا کہ جنید اگر ریمیننگ پیپرز آپ نے نہ دیے تو میں نے آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، اور میرا اور آپ کا تعلق ختم ہے. دس واز دا پرسن کہ جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ موجود ہوں. تو استاد کا کردار ہم نے خود بطور خاندان، بطور معاشرہ، ہم نے استاد کا آہستہ 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 کردار ختم کیا ہے. استاد کی بھی کمیاں ہیں، وہ بھی انسان ہے، اسی معاشرے کے اندر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ساری کی ساری سچویشن کو کسی ایک، اگر ہم کہیں کہ جی دھاگے کی ایک جو ہے وہ رخ پکڑ لیں تو ہماری یہ گتھی سلجھ جائے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا. اس کے لیے ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. کلیکٹیو ایفرٹ کے اندر آغاز ہوگا
शुरुआत होगी और इफ़ेक्टिव रोल होगा हमारी अथॉरिटीज़ का. अगेन आप ये देखिए हमारे जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस बन गई हैं, हमारे यहाँ असातिज़ा की एसोसिएशंस मौजूद हैं, हमारे यहाँ HEC मौजूद है, हमारे यहाँ प्रोविंशियल लेवल पे HEC मौजूद है, कॉलेजेस की एसोसिएशंस मौजूद हैं गवर्नमेंट लेवल पे. उनका किरदार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों की हद तक है. आप ये देखिए, आपने अभी जो है वो बहावलपुर के इशू पे बात की. आप मुझे ये बताइए कि बहावलपुर के इशू पे असातिज़ा का, HEC का क्या किरदार है? आप यहाँ मीडिया में बैठे हैं, आप ज़रा नज़र दौड़ा के देखिए, पूछिए अपने रिपोर्टर से जो एजुकेशन बीट कवर करते हैं, एंड प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑल्सो, इनलाइटन द सोसाइटी ऑल्सो कि उन्होंने क्या किया है, क्या एक्शन लिया है, क्या जो है वो तादीबी कार्रवाई की है, क्या रेमेडीज़ की हैं, उन बच्चों के लिए क्या किया है. हम देखें, आप इस सारी की सारी कहानी के अंदर आप गौर कीजिएगा तो बच्चे बिल्कुल साइलेंट कम्युनिटी हैं. कभी किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू आया, कभी किसी मेल बच्चे का, फीमेल बच्चे का कोई इंटरव्यू आया? हमने किया था, नहीं आया, तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है. अगर है भी तो वो आटे में नमक के बराबर हो. हाँ, हमने किया था. हमने बहावलपुर में जो मुतासरा